السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس اور آپ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ٹیکس ریٹرن 2021۔ اس دفعہ جو ہے ٹیکس ریٹرن جو ہیں وہ اویلیبل ہو گئے ہیں ویب پورٹل پہ، اور یہ جو صورتحال ہے یہ اس طرح کی عکاسی کرتی ہے کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے ہیں، اور یہ جو ٹیکس ریٹرن کا آنا ہے یہ اس بات کا اندیا ہے کہ اب ٹیکس کی تاریخ نہیں بڑھے گی اور 30 سپٹمبر آخری تاریخ ہوگی۔ یہ ایک اچھا اقدام ہے اور ایف بی آئی کو اسی طرح کے اچھے اقدام لینے چاہیے، جس میں ایک تو ہے ٹیکس آڈٹ ہر سال نہ ہو، مانیٹرنگ اور ود ہولڈنگ جو ہے وہ ٹیکس بیس پہ ہو اور سسٹم بیسڈ ہو، اس میں نوٹس نہ ایشو ہو، اس میں ہیئرنگ یا کمپلائنسز نہ ہوں، تو ٹیکس فائلر جو ہیں ایز محسوس کریں گے۔ اور یہ جو صورتحال ہے اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ نان فائلر کے لیے زندگی تنگ کر دینی چاہیے، زمین تنگ کر دینی چاہیے، کیونکہ وہ نہ سسٹم میں آ رہے ہیں لیکن بینیفٹ بھی اٹھا رہے ہیں، مراحت بھی لے رہے ہیں۔ ان کو جو لوگ ٹیکس نان فائلرز ہیں ان کے لیے ایسی صورتحال ہو کہ وہ جو ہے وہ اپنا کاروبار بھی نہیں کر سکیں اور جو سہولتیں وہ بھی نہیں اٹھا سکیں۔ اب جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان کے ٹیکس نظام کی وہ ایسی ہے کہ ایک اوور میں 36 رن چاہیے، اور یہ مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اور یہی چیز حکومت کو سوچنی چاہیے کہ یہ مشکل ٹاسک ہے بالکل لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ یہ اقدامات جو ہیں اتنے اہم ہیں کہ وہ آنے والے وقت میں ٹیکس نظام کو خود بخود جو ہے وہ پروڈکٹیو بنا دیں گے، اور جو ہمارا ایک ہمیشہ سے خواب ہے اور ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کے ٹیکس فائلرز 1 کروڑ ہو جائیں، یہ بھی مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ہمیں یہاں بریک لینا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، اپنے مہمانوں سے بات کریں گے، واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اس سال 2021 کے لیے ٹیکس ریٹرن جو ہے ویب پورٹل پہ اویلیبل ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو 90 دن کی قانون میں ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو گئی ہے، اور 30 سپٹمبر آخری تاریخ ہے۔ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب ناگرہ صاحب، پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے، اور ہمیں جوائن کیا ہے عبدالہادی صاحب نے جو پریزیڈنٹ سائٹ ایسوسی ایشن کے۔ میں پہلے آفتاب ناگرہ صاحب کی طرف جاؤں گا۔ آفتاب صاحب السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ جو اس دفعہ ایف بی آئی نے 1 جولائی میں جو ریٹرن اپلوڈ کر دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسا اقدام ہے اور کیا ریٹرنز فائلر اس سے بڑھیں گے؟ جی بہت شکریہ کاشف بھائی۔ اس میں تھوڑی سی میں عرض کر دوں کہ یہ ایکچولی یہ پاکستان ٹیکس بار نے ہی ایک درخواست گزاری تھی جی کہ جناب آپ ہمیں ایکسٹینشن پہ جو ہمیں جو اتنی ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں جب تک ہم اپنی ریٹرن فائل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی ریٹرن جب اپلوڈ ہوتی تھی فرسٹ ویک آف سپٹمبر میں ہوتی تھی جی، تو 30 سپٹمبر لاسٹ ڈیٹ ہوتی تھی، تو پھر اس کے بعد ہمیں ایکسل میں جانا پڑتا تھا، کرنی پڑتی تھی، اور اس میں ہمیں مسائل بہت زیادہ ہو جاتے تھے۔ ہم نے کہا کہ آپ ایسا کریں، اس کو ریٹرن کو ایز ارلی ایز پاسبل آپ اپلوڈ کریں، جہاں سے اپلوڈ اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم اس کو بالکل ہم فالو کریں گے۔ ظاہر ہے 3 مہینے آیا ہمارے پاس، اس میں 90 دن کا ٹائم جو ہے ٹائم ملے گا، لیکن ایکچولی ہوا یہ ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ یہ آ رہا ہے اب پریکٹیکلی جب ہم اس میں گئے ہیں تو اب ریٹرن تو فلیش ہوگی 1 جولائی کو۔ اب ایشو یہ آ رہا ہے کہ جب ہم ریٹرن فائل کرنے جاتے ہیں تو ہمیں ڈیٹا جو ہے وہ چاہیے، وہ فون کا ڈیٹا چاہیے، وہ پی ٹی سی کا ڈیٹا چاہیے، وہ وابدہ یعنی کہ مختلف جو ہمارے الیکٹرک سپلائیز ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ڈیٹا چاہیے، اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ ہمیں ڈیٹا چاہیے۔ وہ ساری پرابلمس ہمیں ابھی تک فیس کر رہے ہیں۔ میل کی ریٹرن پر کچھ چھوٹی موٹی کو اگر کسی کی سیلری تو شاید ہم فائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اگر جس میں ود ہولڈنگ کی انوالومنٹ ہے وہ ابھی تک ہم وہ کر نہیں پا رہے۔ اب آپ کے علم میں ہوگا کہ جو ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ اب جون کی جو ہے وہ 20 جولائی ہے، اور 20 جولائی سے اب ظاہر ہے کہ وہ 33 جولائی تک چلی جائے گی۔ تو لیکن یہ ہے کہ وہ اب ڈیٹا اپڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ریٹرن فائلنگ میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں لگ رہا کہ 30 سپٹمبر کو ریٹرن فائل ہو جائیں؟ ہم کو بالکل یہ کیونکہ ہمارے مطالبے پہ یہ ہوا اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ایسا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اب اپنی ریٹرن فائل کریں۔ عید ہالیڈیز کی وجہ سے تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوگی، لیکن
کے بعد انشاءاللہ ریپلائز دیں گے ہم. ٹھیک ہے عاطف صاحب کا وہی پوائنٹ آگے. میں ذرا عبدالحادی صاحب کے پاس جاؤں گا. عبدالحادی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا یہ جو ایک بائی اینڈ لارج ایک امپریشن ہے وہ یہ ہے کہ بزنس مین ریٹرنز نہیں فائل کرتے, ہچکچاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب کیونکہ ہمارے پاس بزنسز تو بہت گرو کر رہے ہیں لیکن ٹیکس فائلرز بڑھ کے نہیں دے رہے. کیا آپ کو کوئی اس کی بنیادی وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ دیکھیں ٹیکس فائلر نہ پڑھنے کی سب سے بنیادی وجہ تو یہی ایف بی آر کا جو طریقہ کار ہے وہی ہے نا, جس میں ابھی لاسٹ بجٹ میں ہم نے دیکھا بھی ہوگا جس میں بزنس کمیونٹی نے کیٹیگوریکلی اپریشیٹ کیا اس بات پہ جب انہوں نے کہا کہ تھرڈ پارٹی انسپیکشن ہوں گے اور ایف بی آر اور جو ٹیکس پیئر ہے اس کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہم کم سے کم کر دیں گے. تو جو سب سے بڑا ہرڈل ہے وہ ہمارے حساب سے تو یہ ایف بی آر کا جو طریقہ کار ہے اور جو پروسیجر یہ فالو کرتے ہیں وہی سب سے بڑا ہرڈل ہے ٹیکس نیٹ نہ بڑھنے کا. اور جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے ان کو ہی ہمیشہ سے سارا کا سارا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. دیکھیں نا 23 بلین کی آبادی میں 23 ارب کی آبادی میں صرف 22-23 لاکھ فائلر ہونا تو کوئی یہ مطلب 1% ہوا تقریباً پوری آپ کی آبادی کا. دنیا میں دیکھیں, دنیا میں ٹیکس کلیکٹر جو لوگ ہوتے ہیں آرگنائزیشن, ان کو لوگ اسی طرح دیکھتے ہیں, وہ اسی طرح لوگوں کو پسند نہیں آتی ہیں. تو ایف بی آر بھی اسی طرح کا ٹیکس کلیکٹر ایک ادارہ ہے اور وہ پسند تو کسی کو کبھی بھی نہیں آئے گا. تو یہ اگر ریزن ہوگا تو پھر ٹیکس فائلر تو کبھی نہیں بڑھیں گے. اس میں پسند نہ پسند کا نہیں مسئلہ نا. اگر آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو اس میں فار ایگزامپل میں ٹیکس فائلر ہوں اور آپ ٹیکس فائلر نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور میں فار ایگزامپل اپنا 80-85% کمپلائنس کر رہا ہوں اور ٹیکس پے کر رہا ہوں, آپ تو 0% کمپلائنٹ ہو. تو آپ کا فوکس تو اس پہ ہونا چاہیے نا کہ وہ آپ کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے کے آئے بنسبت اس کے کہ میرے اوپر اور برڈن ڈالتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ایف بی آر کا جو ہمارے ساتھ طریقہ کار رہا ہے اور جو یہاں پہ ہرارکی ہے اور جو انفراسٹرکچر ہے ایف بی آر کا, اس کی وجہ سے آپ کے ٹیکس نیٹ لیکن یہ تو حکومت کی پالیسیز ایسی آنی چاہیے نا. ایف بی آر کا کیا کام ہے؟ پالیسیز اگر حکومت کی ایسی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. حکومت کی ایسی پالیسی آنی چاہیے. اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب جس دن سے پرائم منسٹر بنے ہیں تو وہ خود یہ چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ایف بی آر ہی سب سے بڑا ہرڈل ہے ٹیکس نیٹ نہ بڑھنے کا, اور ہمیں ایف بی آر کے اندر ریفارمز لے کے آنے اور ایف بی آر کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک 3 سال میں انہوں نے کوشش بڑی کی ہے لیکن ابھی تک وہ اقدامات نہیں کر سکے جو اس میں. اچھا, آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ ایف بی آر میں بھی کوئی 8 سے 10 دفعہ ریفارمز ہو چکے ہیں لیکن وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ اس طریقے سے نہیں ہوتے نا. آپ دیکھیں نا جو شبر ریڈی صاحب آئے تھے ایف بی آر کے چیئرمین, انہوں نے اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ کر دی تھی جو پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں تھی, جس کی وجہ سے آپ کا 1 سال تقریباً 10 مہینے سے 1 سال آپ کا پورا اکنامی کا پہیہ ہی رک گیا تھا اور لوگ بہت زیادہ پریشان تھے. اس میں لوگوں نے اپنے لے آف بھی کیے, لوگوں کو نکالا بھی. تو دیکھیں جب اتنے سالوں کا مسئلہ ہے نا تو وہ اوور نائٹ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس میں آپ کو پرائرٹی سیٹ کر کے ایک پوری ٹائم لائن کے ساتھ امپلیمنٹیشن پہ جانا پڑے گا. اگر آپ کہیں گے کہ بھائی 100 پوائنٹ ہم نے امپلیمنٹ کرنے 100 کے 100 بھی کر دیں گے تو آپ واپس فیل ہو جائیں گے. آپ نے پرائرٹائز کرنا ہے اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے ریپرزینٹیو اپنے ساتھ بٹھائیں, ان کی مشاورت کے ساتھ جو پریکٹیکلی پاسبل چیزیں ہیں نا اس کو ٹائم لائن کے ساتھ امپلیمنٹ کرنے جائیں گے تب جا کے یہ مسئلہ. اچھا, ایز این ایسوسیشن آپ جو آپ کے ممبران ہیں وہ آپ کے خیال میں سارے ٹیکس فائلرز ہیں؟ دیکھیں ہم تو اپنے ممبر کا جب تک این ٹی این سرٹیفکیٹ ہمیں نہیں ملتا نا, ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں اس کا نام ہم ویریفائی کرتے ہیں این ٹی این لینے کے بعد, اس کے بعد اپنا ممبر بناتے ہیں. اس کے بغیر ایسوسیشن کا ممبرشپ ہم دے ہی نہیں سکتے. تو آپ کی 100% ممبرشپ جو ہے وہ ٹیکس رول پہ ہے؟ سائٹ ایسوسیشن کے 100% ممبر ٹیکس پیئر ہیں. ٹھیک, آپ کے خیال میں کیا ایسا اقدامات کوئی چند آپ سمجھتے ہیں جس سے حکومت جو ہے ایسے اقدامات کرے اور وہ جو ہے لوگ جو ہیں امیڈیٹلی ٹیکس ریٹرن فائل کرنا شروع کریں؟ بیکاز لیٹ بہت ہو گئے, ہم 70 سال یہ ہو گئے ہمیں, ہم آج تک یہی اسٹرگل کر رہے ہیں کہ لوگ ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے یا نہیں کریں گے. نہیں دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ اسی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ ایمنسٹی اسکیمز لاتی ہے. لاسٹ عمران خان کی حکومت بھی ایمنسٹی اسکیم لے کے اس میں بھی کافی لوگوں نے اپنا وائٹ پیسہ شو کیا اور نیٹ کے اندر آئے, ٹھیک ہے. اس میں لوگوں کے دماغ میں ایمبیگوٹی ایک یہی ہوتی ہے کہ یار ایک دفعہ تو وہ آ جاتے ہیں, اس کے بعد 2 سال 3 سال کے بعد ان کو پرانے نوٹسز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں ہمارے حساب سے گورنمنٹ کو ایک قدم جو سب سے پہلے اٹھانا چاہیے وہ اٹھانا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے جو پرانا ہوا وہ ہوا, اس کو ہم نہیں پوچھیں گے کسی کو, چیپٹر کلوز ہے. آج آپ آئیں اور ہم آپ کو ریٹرن میں گارنٹی کرتے ہیں کہ آپ کے پرانے کسی کا حساب کتاب کسی سے نہیں لیا جائے گا. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ ایمنسٹی اسکیمز میں بھی جب لوگ نیٹ کے اندر آ جاتے ہیں نا تو اس کے 2 سال بعد ان کو پرانے 10 سال 15 سال 20 سال پرانے نوٹسز بھیجنا شروع کر دیتے ہیں, جس وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں اور پھر رجسٹر نہیں ہوتے. تو سب سے پہلے تو ہمیں آج سے نئے دن کا آغاز کرنا پڑے گا اور یہ کرنا پڑے گا کہ بھائی آج آپ آ جاؤ, آپ سے پرانا کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا, آج سے آپ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہو جائیں. اچھا, فرسٹلی یہ کرنا. سیکنڈلی یہ کرنا پڑے گا کہ جو ایف بی آر کی انٹریکشن ٹیکس پیئرز کے ساتھ ہے نا
اس میں جو تھرڈ پارٹی والا یہ لے کے آئے کہ تھرڈ پارٹی آڈیٹ. لیکن ہادی صاحب جو لوگ 25 سال سے 40 سال سے ٹیکس دے رہے ہیں وہ اس میں بہت بڑا ایشو کریٹ کرتے ہیں کہ ہمیں 40 سال سے ہم ٹیکس دے رہے ہیں, آپ ان کو فری آنے کے لیے کہہ رہے ہیں, تو یہ کس طرح ان کو کیسے آپ سیٹسفائی کریں گے؟ نہیں دیکھیں, جو دے رہا ہے وہ تو گورنمنٹ کے ساتھ پہلے بھی اچھا کام ہی کر رہا ہے نا. اب اگر اس کو لے کے ہم بیٹھے رہیں گے تو ہم کبھی اپنا ٹیکس نیٹ بڑھا ہی نہیں سکتے. وہ کیسے بڑھے گا؟ اس کے علاوہ تو کوئی اور پریکٹیکل پاسبلٹی ہے. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں, ذرا میں آفتاب ناگرا صاحب سے بات کر لوں. آفتاب بھائی السلام علیکم. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ پورے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں, 32 بار آپ کے انڈر میں ہیں, آپ چیمبر آف کامرس سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, بزنس کمیونٹی سے بھی انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو وجہ ابھی ہادی صاحب نے بتائی کہ لوگ ٹیکس ریٹرن اس لیے فائل نہیں کرتے کہ ایف بی آر نوٹس ایشو کرے گا, یا ایف بی آر کی وجہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ کیا ہے لوگوں کی ٹیکس ریٹرن نہ فائل کرنے کی؟ کاشف بھائی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور اس پہ ہم بے شمار دفعہ اس پہ بحث کر چکے ہیں کہ یہ جو ایک جو ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا ٹیکس پیئر کے درمیان اور ایف پی آر کے درمیان, اس کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے, ٹرسٹ بنانے کی ضرورت ہے. دیکھیں اب وہ بات بالکل حاجی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اب آپ ایک بندے کو کسی مشکل سے اس کو ٹیکس نیٹ میں لاتے ہیں تو اب ہم اس کے بعد اس کو نوٹس دینا شروع کرتے ہیں پچھلے سالوں کے. بھائی اگر وہ بندہ نیٹ میں آ گیا ہے تو اگلے سال اس کے پاس پڑے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ اپنی ساری ریٹرنز فائل کرے گا, ڈیٹا آپ کے پاس ہے, نادرا کیا ساری کنیکشنز آپ کے پاس ہیں, اس کی ساری آپ انٹیگریشن آپ کے پاس ہے, ہر چیز آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ کے بندو اس کو آگے سے دیکھو, پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پیچھے جائیں گے تو ظاہر ہے وہ لوگ کس طرح سے وہ جو ٹرسٹ بنے گا وہ بالکل شیک ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ. تو اس لیے ہمیں جب ایک بندہ نیٹ میں آ جاتا ہے تو اس کو انسینٹیو دینے چاہیے, اس کو تھوڑا سا ریلیف دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ آ گئے ہیں, ویلکم, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, اس کے آگے بات کریں. ٹھیک ہے, اب ہمارے یہاں پہ مجھے ایک چھوٹی سی دیکھیں یہ کام تو پالیسی میکرز کا ہے نا کہ انہوں نے کرنا. اس سال کا بجٹ بھی آیا, انہوں نے کوئی ایسے سٹیپس نہیں لیے جس میں یہ کہا جائے کہ آگے دیکھو پیچھے نہ دیکھو. وہ یہی کہنے پیچھے دیکھو آگے نہ دیکھو. کاشف بھائی دیکھیں, میں ایک گزارش کر دوں آپ سے, پالیسی کی بات اگر ہم کریں گے تو یہ ایف پی آر کی طرف سے ہی ڈیزائن ہوتی ہے. یہ آپ بھول جائیں کہ گورنمنٹ ان کو کوئی پالیسی بنا کے دیتی ہے, ایف پی آر وہاں پہ پالیسی دیتا ہے, ان کے پالیسی ونگ کی طرف سے ایک پالیسی جاتی ہے, اس پہ ضرور کوئی امینڈمنٹ ضرور چھوٹی موٹی ہوتی ہوں گی, لیکن جو بیسک چیزیں ہیں وہ ساری ایف پی آر کی طرف سے فلوٹ ہوتی ہیں. اب ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ان پالیسیز کو بہتر کرے اور ان اچھی پالیسیز کو لے کے آئے. جس طرح سے ہم پرپوزل دیتے رہتے ہیں ہر سال, ہم اپنے جو بجٹ پرپوزل ہیں اس میں بڑی اسٹرانگ ریکمینڈیشن دیتے ہیں کہ بھائی براڈنگ کی طرف ہم بات کریں. تو آپ بھی اس بات سے متفق ہیں کہ پیچھے کے سوالات نہ پوچھے جائیں اور کوئی اگر ٹیکس فائلر نیا ریٹرن فائل کر رہا ہے تو اس کو ایکسپٹ کر کے آگے کی طرف بڑھا جائے. مطلب بہت کوئی ایکسٹرا آرڈنری بات ہو تو ضرور اس میں دیکھنا چاہیے, بٹ اب ہر بندے کو آپ نوٹسز ایشو کرنا شروع کر دیں گے تو وہ کس طرح پاسبل ہوگا؟ اچھا آتا ہے یہ اگر میں نے بہت ساری سیٹل اکانومیز دیکھی ہیں جہاں ٹیکس کا نظام بڑا اچھا ہے, وہاں پہ لوگوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ریٹرن کے ساتھ ویل اسٹیٹمنٹ فائل کریں. پاکستان میں یہ کنڈیشن ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا یہ بھی وجہ ہے لوگ ٹیکس ریٹرن نہیں فائل کرتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سسٹم ہمارا چل پڑا ہے, اب اس میں پہلے شاید اس میں ایشوز تھے, لیکن اب اس میں اس طرح کے ایشوز نہیں آ رہے, بلکہ لوگ زیادہ ریلیکس فیل کر رہے ہیں, اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی میرے پاس کیا تھا اور میں کیا بنا رہا ہوں اور مجھے کس طرح سے اپنی چیزوں کو مینج کرنا ہے. تو یہ اب ایک بہتری کی طرف جا رہا ہے. اب اس کو واپس لینے کی بات میرے خیال میں نہیں کرنی چاہیے. اگر ویلتھ اسٹیٹمنٹ والی بات ہے تو اب تھوڑا سا ہم اس میں یوز ٹو ہوتے جا رہے ہیں اور بہتر ہوتا جا رہا ہے. اب اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کی کہ ہم یہاں سے کوئی ریورس گیئر لگائیں. نہیں مطلب اگر سسٹم سارے انٹیگریشن ہو جائے گی تو اس کے بعد تو میری پراپرٹی کا میرے نام پہ کوئی ہے یا میں نے کوئی ٹریول کیا ہے تو وہ تو اسکرین پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا, تو اس کے بعد تو ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ مطلب وہ اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے. اب بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن اس کو اب ریفائن کیا جا سکتا ہے, اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, کوئی اور طریقہ نکالا جا سکتا ہے جس میں ساری چیزیں بالکل واضح ہوں, کوئی اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا پرابلم رہے گا. آپ کی بات ٹھیک ہے, اگر اس میں ساری چیزیں ہماری آن اسکرین ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے پھر. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو صورتحال ہے ریٹرن میں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹیکس ڈیڈکشن کی انفارمیشن نہیں آ رہی, چیزیں نہیں ہو رہی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ڈیٹ کوئی بڑھنی چاہیے 30 ستمبر سے؟ سر ہم ویسے اس پہ ہم چونکہ یہ ہماری طرف سے ایک انیشیٹو تھا اور ہم نے گزارش کی تھی, ہم اس پہ کوشش کریں گے کہ 30 جون تک 30 سپٹمبر تک اس کو مکمل کریں اپنے کام کو. میری تمام دوستوں سے بھی آپ کی وساطت سے گزارش ہوگی کہ اپنی ریٹرنز کو 30 سپٹمبر سے بہت پہلے آپ اس کو فائنلائز کریں
लोगों को आदी बनाएं। अगर हम इसी तरह से एक्सटेंशन वाली ये जो एक वो रवायत हम अपनाते रहेंगे तो उसमें फिर जाहिर है कि प्रॉब्लम्स हमें भी आती हैं। आपको पता है कि हम लोग टैक्स कंसल्टेंट इजी नहीं होते और हमारा वो पूरा साल एक किस्म का उसी काम में लगा रहते हैं और फिर हम अपने दूसरे मामलात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको 30 सितंबर तक। अच्छा, ये जो इन्होंने 1 जुलाई के बाद से शौकत तरीन साहब ने अनाउंसमेंट की थी कि कोई नोटिस इशू नहीं करेंगे, तो आपके पास क्या फीडबैक है? नोटिस इशू हो रहे हैं या नहीं? सर देखें, अभी नोटिस इशू हो रहे हैं और अब ये इन्होंने एक अजीब सा जो अभी बात हादिस कर रहे थे कि अभी एक बंदे ने मेरे पास एक स्टूडेंट था, उसने एक फॉर्म रजिस्टर करवाई, वो आया और उसने अपने भाई के साथ वो काम शुरू किया। अब वो दोनों स्टूडेंट से मुझे, क्योंकि मैं उनको जाती तौर पे जानता हूँ, अब उनको पिछले 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक उन्होंने 19 तक उन्होंने नोटिस कर दिए। क्योंकि आप वो पिछला हिसाब भी दें। अब वो अगर हम उनकी रिटर्न सारी फाइल करेंगे तो एक एक्स्ट्रा हमें बिल्कुल फिटाइल्स भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो ये इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जब कोई एनटीएन लेता है कि वो आगे अगर शामिल हो रहा है टैक्स नेट में तो डेफिनेटली उसको जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि उसको आप पिछले नोटिस देके तो उसको मजीद इरिटेट करें। ठीक। आता साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, जरा अब्दुल हादी साहब से बात करूँ। हादी साहब, ये भी एक लोगों का ख्याल है कि हाई रेट ऑफ टैक्स की वजह से भी लोग टैक्स नेट में आना नहीं चाहते। आप क्या समझते हैं, ये कितनी दुरुस्त बात है? देखिए, हाई रेट ऑफ टैक्स तो इसीलिए ना कि टैक्स पेयर कम है। जब हमारे टैक्स पेयर बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली रेट कम हो जाएगा और सबको उसका रिलीफ मिलेगा। सही है। और तो ये 17% जो सेल टैक्स है, लोग कहते हैं हमारा मार्जिन नहीं होता और हम सेल टैक्स जो है इसलिए वो इस रेट में नहीं आते। सेल्स टैक्स तो टोटली डिफरेंट चैप्टर है। जो 17% सेल्स टैक्स है, इसको मैं तो बिल्कुल 100% जो है ना इसको अपोज करता हूँ साइट एसोसिएशन के बिहाफ पे। देखिए, इसमें हम 2 दफा पहले भी ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हो चुका है पाकिस्तान में और दोनों दफा फेल हुआ। उसके बावजूद तीसरी दफा इन्होंने इम्प्लीमेंट किया और तीसरी दफा जब ये इम्प्लीमेंट कर रहे थे उस वक्त हमने पूरी बिजनेस कम्युनिटी ने कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म से इसको रजिस्ट करने की पूरी कोशिश की थी और प्राइम मिनिस्टर साहब से डायरेक्ट भी रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको दोबारा इम्प्लीमेंट ना करें, क्योंकि इसकी वजह से आपके स्मॉल और मीडियम जो मैन्युफैक्चरर्स है ना वो आपकी पूरी कॉम्पिटिशन से आउट हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक चीज तो सबसे पहले गवर्नमेंट को ये समझनी है कि अगर एक चीज का आपने रिफंड वापसी देना है, रिटर्न करना ही है उसको, तो वो लेने का फायदा क्या है? पहली बात, ये 17% तो रिफंडेबल है। जब मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ अपना तो मैं वापस रिफंड क्लेम करता हूँ गवर्नमेंट के पास। उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन करनी है, स्टाफ बढ़ाना है, उसका पूरा फॉलोअप रखना है। उसके बाद गवर्नमेंट ने मुझे पैसे वापसी करने हैं और पैसे वापसी करने में वो एक सर्टेन परसेंटेज अपने पास रख लेते हैं, जो मेरा एक सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट के पास ब्लॉक ही होता चला जाता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी अमाउंट इतनी बड़ी हो जाती है कि मुझे कैश फ्लो का क्राइसिस शुरू हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं, जब से इन्होंने 17% इम्प्लीमेंट किया तब से लेके आज तक आप देखें तो 42% स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस शट डाउन हो गई। ठीक है, 2431 कंपनियां बंद हो गई। उनके बंद होने की बुनियादी वजह क्या थी कि उनके पास, देखें, जो एक छोटा और मीडियम एंटरप्राइजेस होता है ना, वो ज्यादातर बैंक से लोन नहीं ले रहा होता। उसके पास कोलेटरल रखवाने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं होती, वो बैंक से लोन ले। वो अपने सेल्फ फाइनेंस पे छोटा मोटा बिजनेस कर रहे होते हैं और उसी को ग्रो करने की कोशिश कर रहे होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब 17% वो गवर्नमेंट के पास अपना पे कर देता है, तो आज मैंने धागा खरीदा, उसके बाद धागे से कपड़े में कन्वर्ट करूंगा, कपड़े को प्रिंट करूंगा। हुकूमत तो ये कहती है इससे डॉक्यूमेंटेशन होती है, सप्लाई चेन पूरी एक्सपोज हो जाती है। नहीं, डॉक्यूमेंटेशन तो जो बंदा रजिस्टर्ड है उसकी हर परचेज की डॉक्यूमेंटेशन तो 0 रेटेड हो के 17% हो, दोनों सूरतों में होनी ही होनी। ठीक है। तो इसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर गवर्नमेंट का, देखिए, गवर्नमेंट का इस पर स्टांस ये था कि लोग क्या करते हैं कि वो लोकल में बेच देते हैं और उसका एडवांटेज उठा लेते हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या रेट सेल टैक्स का होना चाहिए? सेल्स टैक्स देखें, जो 100% एक्सपोर्टर है ना उसको तो 0% ही तक सेल्स टैक्स होना। वो तो है 0 रेटेड। नहीं, 0 रेटेड वालों को खत्म कर दिया ना उन्होंने। जो 5 लोकल उनकी सेल पे खत्म, एक्सपोर्ट पे तो खत्म नहीं किया ना, उनकी लोकल सेल पे खत्म किया। नहीं भाईजान, एक्सपोर्टर जो 100% एक्सपोर्टर है उसको भी आज 17% टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, एक्सपोर्ट पे 17% अपनी सारी परचेज के ऊपर हर, फिर वो रिफंड मिलता है उनको, वो रिफंड मिलता है वो। लेकिन वो जो रिफंड का साइकिल है, वो आज मैं अगर धागा खरीदता हूँ उसको कन्वर्ट करने के बाद मेरी शिपमेंट का टाइम 5 महीने का है, तो मेरे को 6 महीने बाद रिफंड मिलता है और रिफंड भी पूरा नहीं मिलता। उसकी एक सर्टेन परसेंटेज गवर्नमेंट के पास ब्लॉक रहती है एज अ सिक्योरिटी, और फिर उसकी अमाउंट इतनी बढ़ती चली जाती है। आप ये कह रहे हैं उसको वापस रिस्टोर करना चाहिए? जी हाँ, 100% एक्सपोर्टर को तो लाजमी है इसमें एग्जेम्पशन। और जो जनरली आप जो जनरल ट्रेडिंग हो रही है लोकल, उसमें आप क्या रेट समझते हैं? उसमें भी देखें, जो 17% रेट है वो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। इसको कम से कम सिंगल फिगर में लाके 8 से 9% कर देना चाहिए,
تاکہ یہ سب کے لیے سسٹینیبل ہو اور ایک اکنامی جو ہے ہماری ٹھیک طریقے سے چل سکے. ٹھیک ہے. تو آپ کے خیال میں اس دفعہ ٹیکس ریٹرنز بڑھیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کچھ ٹیکس فائلرز بڑھ جائیں گے؟ نہیں, اس دفعہ تو ٹیکس فائلر پچھلے سال سے کم ہو جائیں گے. جس طرح یہ ناگبر صاحب نے آپ کو بتایا کہ جو انہوں نے ڈیٹ 30 سپٹمبر کی کر دی ہے اس میں ایکسٹینشن کے چانسز بہت کم نظر آنے. اس کے اندر پریکٹیکل امپلیکیشن انہوں نے دیکھی نہیں. دیکھیں, ہم جو جون کا ریٹرن ہے نا, اس کی فائلنگ کی لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے 18 جولائی. اب 18 جولائی کل میں اپنا ریٹرن جب فائنلی سبمٹ کروں گا, اس کے بعد عید کی چھٹیاں آ جائیں گی, 8 دن کوئی کام نہیں ہوگا. اس کے بعد عید کے بعد میں آؤں گا, ورکنگ ڈے کام شروع کروں گا. تو میرے پاس 1 مہینہ جولائی کا تو پورا کا پورا نکل گیا, جس میں اینوئل ریٹرن کے اوپر کام ہی نہیں کر سکتا. تو اٹ مینس کہ اب میرے پاس پیچھے رہ گئے کتنے دن, 2 مہینے. ٹھیک ہے, اس کے لیے میں اپنی پوری ڈاکومنٹیشن, پوری ریکنسیلیشن. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈیٹ بڑھانی پڑے گی؟ 100% بڑھانی پڑے گی. اگر یہ نہیں بڑھائیں گے تو آپ کو میں بالکل گارنٹی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس سال ہمارے ریٹرن فائل. ٹھیک ہے سر, آپ کو پوائنٹ ویو آ گیا جناب. بہت شکریہ عبدالہادی صاحب, بہت شکریہ آفتاب ناگرہ صاحب. آپ دونوں حضرات نے بڑے کمپریہنسولی جو آفتاب ناگرہ صاحب بتا رہے تھے کہ انہی کی ریکویسٹ پہ یہ 30 سپٹمبر کی پاکستان ٹیکس بار کی ریکویسٹ پہ ہوئی اور تاریخ ہوئی, انہوں نے 1 جولائی کو ریٹرن اپلوڈ کیا. لیکن اس میں مسائل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مسائل جب تک پوری طرح حل نہیں ہوں گے, وہ ڈسکرپنسیز پوری طرح ایڈریس نہیں ہوں گی, تب تک ریٹرن فائل نہیں ہو سکتا. تو میرے خیال میں FBR کو اس کو دیکھنا چاہیے اور جو بھی ویب پورٹل پہ جو ریٹرن کے حوالے سے جو بھی پرابلمز آ رہی ہیں ان کو جو ہے ان پرابلمز کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے تاکہ ریٹرن کی ڈیٹ جو ہے ایک اسپیسیفک اور پرفیکٹ یہ ہو کہ جی 30 سپٹمبر کو ریٹرن فائل ہو سکے. اگر کوئی ریزنیبل ریزن ہو تو ڈیٹ بڑھ بھی سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ FBR کو انکریج کرنا چاہیے لوگوں کو کہ اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کریں. اور جو بات کی ہادی صاحب نے کہ لوگ جو ہیں وہ ریفنڈ ہو جاتا ہے ان کا, بہت ساری جگہوں پہ ریفنڈ کھڑا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا اور لوگ کمپلائنسز سے تھوڑے جو ہیں وہ گھبراتے ہیں, تو اس لیے ٹیکس ریٹرن نہیں فائل کرتے. تو میرے خیال میں اس طرح کا کوئی میکینزم لے کے آنا چاہیے جس میں لوگوں کے لیے ایزی وے آف فائلنگ ہو, ڈاکومنٹیشن بھی ایزی ہو, تاکہ ڈیٹا بیس بڑھے اور جو ٹیکس فائلرز کا نمبر ہے وہ بڑھ سکے, تاکہ پاکستان کا ٹرو ریفلیکشن جو ہے اکانومی پہ آ سکے. ہمیں یہاں بریک لینا ہے. بریک سے واپس آ کے ہم دیکھیں گے آج کی ٹیکس کہانی کیا ہے اور آپ کی لائیو کال بھی لیں گے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد.